قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، عزیز بچوں، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں جنہیں اگر ہم عمر بھر بھی شمار کرنا چاہیں، اگر اللہ رب العالمین کو ہم اور آپ نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو نہ شمار کر سکتے ہیں اور نہ گن سکتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ رب العالمین کے احسانوں کو گننا چاہو، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورے طور پر نہ گن سکتے ہو اور نہ شمار کر سکتے ہو. حضرات، اللہ رب العالمین کی انہی انگنت اور بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت وقت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، جسے رب العزت نے اس کائنات میں، اس دنیا میں سب کو یکساں طور پر، برابر کے طور پر عطا کیا ہے، دیا ہے. نیک ہو یا بد، نمازی ہو یا بے نمازی، امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، چالاک ہو یا بیوقوف، بچہ ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، سب کو دن و رات میں یکساں طور پر، برابر کے طور پر 24 گھنٹے دیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو نمازی ہے اسے 24 گھنٹے اور جو بے نمازی اور فاسق و فاجر گناہ گار ہیں اسے 20 گھنٹے ہی دیے جاتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. رب العزت نے وقت جیسی عظیم نعمت کو سب کو یکساں طور پر، برابر کے طور پر عطا کر کے، دے کر کے یہ پیغام دے دیا ہے کہ اے لوگو، آج تمہارے پاس وقت ہے، اے لوگو آج تمہارے پاس موقع ہے، آج تمہارے پاس زندگی ہے. اپنی آخرت کے لیے کچھ فکر کر لو، اپنی آخرت کی تیاری کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آئے اور اس وقت ہی وہ یہ کہنے لگے کہ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے
تو وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے تاکہ میں دنیا میں جاؤں اور نیک اعمال کر لوں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یاد رکھیے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، بلکہ ان کے پیچھے تو برزخ کی زندگی ہے جہاں وہ قیامت کے دن تک رہیں گے۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کافر کی اس آرزو میں، کافر کی اس خواہش میں، کافر کی اس تمنا میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کافر دنیا میں اپنے خاندان اور قبیلے کے پاس جانے کی آرزو اور خواہش نہیں کرے گا، بلکہ عمل صالح کے لیے، بلکہ نیک اعمال کرنے کے لیے دنیا میں آنے کی آرزو اور خواہش کرے گا۔ اسی لیے میرے محترم سامعین، یہ زندگی کے لمحات کو غنیمت جانیے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لیجئے تاکہ اخروی زندگی میں اس طرح کی آرزو و امیدیں کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ حضرات، ہمیں بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تو ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم تو رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کر رہے تھے یا پھر کیے تھے، اور ہم رمضان المبارک کے مہینے کو کراس کر چکے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اور ہم اور آپ شوال کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرات، یہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، دن، ہفتے، مہینے و سال کیسے گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ وقت کا اور ٹائم کا اس طرح تیزی سے گزر جانا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب بس قیامت آنے والی ہے، جیسا کہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالظلمة بالنار، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ سال مہینہ کی طرح، مہینہ جمعہ کی طرح، جمعہ ایک دن کی طرح، ایک دن ایک گھنٹے کی طرح آپ کو معلوم ہوگا۔ حضرات، یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر لائے ہیں اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ بے شک آج وقت اتنی تیزی اس کے ساتھ گزر رہا ہے کہ کب سال و مہینہ اور ہفتہ گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ بچے کب جوان ہو جاتے ہیں اور جوان کب بوڑھے ہو جاتے ہیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ حضرات، ہم میں سے بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات کی بڑی اہتمام کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، ذکر اللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھتے تھے، لیکن آج رمضان المبارک کے مہینے گزر جانے کے بعد مسجدیں ویران ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب انہیں نماز و دیگر عبادات کے لیے تلقین کی جاتی ہے، جب انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہی جاتی ہیں تو یہ جواب دیتے نظر آتے ہیں کیا کریں، وقت ہی نہیں مل پاتا ہے، کیا کریں، ٹائم ہی نہیں مل پاتا ہے۔ حضرات، افسوس سر افسوس، ہمارے پاس ہر چیز کو انجام دینے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس اپنے تمام کام اور کاروبار کرنے کے لیے ٹائم ہے، اور اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو نماز و عبادات کے لیے نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اوقات کو اپنے موبائل کے ذریعے برباد کر رہے ہیں، صبح شام راتوں دن اپنے موبائل میں گھسے رہتے ہیں تب انہیں وقت ملتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے موبائل میں، یوٹیوب میں، فیس بک میں
انسٹاگرام میں، واٹس ایپ میں اور ریلس وغیرہ دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کی قیمتی لمحوں کو برباد کرتے ہیں، تب ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ اور اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے تو نماز و عبادات کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے، ٹی وی میں دیگر پروگرام دیکھتے ہوئے گھنٹوں تک ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، تب ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ اور اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے تو نماز و عبادت کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ حضرات یاد رکھیے، آپ ٹائم کا جتنا صحیح استعمال کریں گے، آپ وقت کو جتنا اچھے کاموں میں لگائیں گے، اپنے اوقات کو اللہ کی اطاعت میں گزاریں گے، اتنا ہی آپ کے وقت میں آپ کے لیے خیر و برکت رکھ دی جائے گی۔ اور جتنا زیادہ آپ وقت کو برباد کریں گے، وقت کا غلط استعمال کریں گے، اللہ کی اطاعت میں نہیں گزاریں گے، یاد رکھیے کہ اتنا ہی آپ کے وقت سے خیر و برکت چھین لی جائے گی۔ اسی لیے قلت وقت کی ہرگز شکایت نہ کیا کریں، اور یہ نہ کہا کریں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بلکہ آپ یہ سوچئے کہ ہم کتنے بد نصیب اور کتنے نکمے ہو چکے ہیں اور گئے گزرے ہو چکے ہیں کہ رب نے ہمیں اپنے آگے جھکنے اور مسجد میں آنے کی توفیق ہی چھین لی ہے۔ حضرات یاد رکھیے، آج جو لوگ وقت کو بہانہ بنا کر کے نماز سے غافل ہیں، آج جو لوگ ٹائم کو بہانہ بنا کر کے مسجدوں سے دور ہیں، آج جو لوگ ٹائم کو بہانہ بنا کر کے نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، کل ایسے ہی لوگ یہ آرزو کریں گے اور تمنا کریں گے اور کہیں گے، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ایک اور موقع دے دے۔ رب نے کیا ہی پیارا نقشہ کھینچ کر کے کہا ہے کہ اے لوگو، آج تمہارے پاس وقت ہے، آج تمہارے پاس ٹائم ہے اپنے رب کی عبادت و بندگی کرنے کا، آج تمہارے پاس موقع ہے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی عذاب کو دیکھنے کے بعد یہ کہنے لگے کہ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، ہے افسوس، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں بہت کوتاہیاں کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں رہا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا عذاب کو دیکھ کر کے یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوتا۔ او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا عذاب کو دیکھ کر کے کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹنے کی اجازت دیتا تو میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ حضرات اس وقت اس طرح کی آرزو و امیدیں کرنے کا اس وقت کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ فائدہ تبھی ہوگا جب ہم دنیا میں رہ کر کے اللہ کی اطاعت و بندگی کرتے ہوئے زندگی کو گزاریں گے، اپنی زندگی کی لمحات کو غنیمت جانیں گے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لیں گے، تب ہمیں اس طرح کی آرزو و امیدیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حضرات قرآن کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان کے سامنے دو لمحے اور دو پل ایسے آتے ہیں جب ایک انسان کو وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، تب وہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وقت کیا چیز ہے، ٹائم کیا چیز ہے، اور تب وہ اس وقت انسان پچھتائے گا، روئے گا، چلائے گا، افسوس کرے گا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس وقت انسان کے رونے دھونے اور چلانے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ پہلا وہ لمحہ، پہلی وہ گھڑی جب ایک انسان کے پاس اس کی روح کو لے جانے موت کا فرشتہ آئے گا، اس وقت ایک انسان کیا آرزو کرے گا، کیا خواہش کرے گا، ذرا قرآن کا اعلان سن لیجئے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے
اس میں سے اللہ کی راہ میں اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ یہ کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے بس تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے تاکہ میں دنیا میں جاؤں اور نیک اعمال کر لوں، صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اور دوسرا وہ لمحہ ہوگا جب ایک انسان کو اپنے کرتوت کی وجہ سے، اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے، اپنے خود کے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ جب ایک انسان کو اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا، جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا، تو وہاں پر بھی انسان کو وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا، اور تب وہ اس وقت پچھتائے گا، روئے گا، دھوئے گا، چلائے گا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، اور وہ لوگ یعنی جہنمی جہنم میں چلائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم کو اس جہنم کے عذاب سے نکال دے، اب ہم سارے برے کام چھوڑ کر صرف اور صرف اچھے اچھے اور نیک کام ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے انسان بھلا یہ بتلا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا تو وہ سمجھ سکتا تھا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، اسی لیے اب عذاب کا مزہ چکھو، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ حضرات ذرا سوچئے اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی جب ہمارے آنکھوں کے سامنے جہنم کی آگ منہ کھولے کھڑی ہوگی، اور ہمارے دائیں و بائیں ہمارے کرتوت ہوں گے، اور پھر ہم سے ہمارا رب یہ پوچھے گا کہ اے انسان بتا تو نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ میں نے تجھے 40 سال کی زندگی عطا کی تھی، بتا تو نے اس 40 سال کی زندگی کو کس کام میں لگایا؟ میں نے تجھے 60 سال کی زندگی دی تھی، بتا تو نے اس 60 سال کی زندگی کو کس کام میں گوایا؟ میں نے تجھے جوانی دی تھی، بتا تو نے اس جوانی کو کس کام میں گزارا؟ اس حالت کی خبر دیتے ہوئے حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے لوگو سن لو، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ قیامت کے دن جب کوئی انسان رب کے حضور کھڑا ہوگا، اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑا ہوگا، تو اس انسان کے قدم رب العالمین کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ انسان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ سب سے پہلا سوال ہر انسان سے یہ کیا جائے گا کہ عن عمرہ فیما افناہ، کہ تو نے اپنی عمر کو کس کام میں ختم کیا۔ ہر انسان سے پوچھا جائے گا کہ کس کام میں اپنی عمر کو گوایا، اور ہر انسان کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور دوسرا سوال ہر انسان سے یہ کیا جائے گا کہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ تو نے اپنی جوانی کو کس کام میں خراب کیا۔ حضرات جوانی کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ جوانی میں عمل کرنے کی جو جوش و قوت اور جذبہ ہوتا ہے بڑھاپے میں نہیں ہوتا۔ انسان جوانی میں جس طرح سے اللہ کی عبادات انجام دے سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں دے سکتا۔ اور تیسرا سوال ہر انسان سے یہ ہوگا کہ تو نے دنیا میں مال کیسے کمایا۔ حضرات ہم مال کمانے، پیسہ کمانے کے لیے دن و رات محنت کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم جو یہ پیسے کما رہے ہیں کیا حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں؟ ہر انسان سے پوچھا جائے گا اور ہر انسان کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور پھر چوتھا سوال ہر انسان سے یہ کیا جائے گا کہ وفیما انفقہ، کہ تم نے دنیا میں جو مال کمایا تھا اس مال کو کہاں پر خرچ کیا؟ صرف اپنی ضروریات زندگی کے لیے خرچ کیا
یا اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں کہیں پر مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑی تو کیا تم نے خرچ کیا یا نہیں کیا؟ ہر انسان سے پوچھا جائے گا اور ہر انسان کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور پھر پانچواں اور آخری سوال ہر انسان سے یہ کیا جائے گا کہ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ تم نے علم کتنا حاصل کیا تھا اور اس پر کتنا عمل کیا تھا۔ حضرات، علم حاصل کرنا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن علم حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کر لینے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو گزارنا، یہ اصل ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہمارے پاس ان سوالات کے جوابات ہیں؟ اگر ہمارے پاس ان سوالوں کے جوابات ہیں تو الحمدللہ، اگر ہمارے پاس ان سوالوں کے جوابات نہیں ہیں تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ قیامت کے دن کے سوالات بھی آؤٹ کر دیے گئے ہیں اور جوابات بھی حل کر دیے گئے ہیں، مگر پھر بھی ہم سب اس امتحان کے لیے تیاری نہیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جیسا سب کے ساتھ ہوگا ویسا میرے ساتھ بھی ہوگا۔ بھلا بتلائیے کہ ہم سے بڑا نادان و بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے مگر پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لمحہ لمحہ، دن بدن برف کی مانند ہماری یہ زندگی ختم ہو رہی ہے۔ ہم میں سے بعض لوگوں کا سوچ تو یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات کا اہتمام کر لیا، اب جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو پھر اللہ والا بن جاؤں گا وغیرہ وغیرہ۔ حضرات، ہر طرح کے حیلے اور بہانے کو چھوڑ دیجیے اور نیک کاموں میں لگ جائیے۔ اپنی زندگی اور صحت و تندرستی کو غنیمت جانیے، کیونکہ آج ہمارے پاس صحت و تندرستی ہے، کیا پتہ کل ہو یا نہ ہو۔ آج ہمارے پاس زندگی ہے، کیا پتہ کل ہماری زندگی کا آخری دن ہو۔ کیا آپ نے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان نہیں سنا کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کی ان لمحات کو غنیمت جانیے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لیجئے اور اپنی آخرت کی تیاری کر لیجئے۔ انہی باتوں کی نصیحت کرتے ہوئے حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا تھا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ اے انسان، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے بہتر جانو، ان کی قدر کر لو۔ نمبر 1، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی میں اتنی عبادتیں کر لو کہ بڑھاپے میں کافی ہو جائے۔ نمبر 2، وصحتک قبل سقمک، صحت و تندرستی کو غنیمت جانو۔ بیماری سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت دی ہے تو صحت رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادتیں کر لو۔ نمبر 3، وفراغک قبل شغلک، اور اپنے فری ٹائم کو، فرصت کے اوقات کو مشغولیت و مصروفیت سے پہلے یعنی بزی ہو جانے سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 3، وغناک قبل فقرک، اور مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مال عطا کیا ہے تو آپ نفلی صدقہ وغیرہ کرتے رہیے۔ نمبر 4، وفراغک قبل شغلک۔ نمبر 5، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی موت کی تیاری کر لو۔ حضرات، آج ہم اس دنیاوی زندگی میں جو بوئیں گے کل بروز قیامت وہی کاٹیں گے۔ اگر ہم نے وقت رہتے اپنے لیے کچھ نیکیاں جمع نہ کی، اگر ہم نے ٹائم رہتے اپنے لیے کچھ نیکیاں جمع نہ کی اور یوں ہی منمانی اور موج و مستی کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہے تو کل بروز قیامت ہم سے کہا جائے گا
کہ دنیا میں تم نے بہت مزے کر لیے. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. اپنے اس دن کے ملاقات کو بھلا دیے جانے کا مزہ چکھو جس طرح سے تم نے مجھے دنیا میں بھلا دیا تھا، اسی طرح سے آج ہم تمہیں بھلا دیں گے اور ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو. اور اسی کے برعکس اگر آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت و بندگی کرتے ہوئے زندگی کو گزارا، نمازوں کی پابندیاں کی، قرآن و حدیث کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی، تو کل بروز قیامت ہم سے کہا جائے گا کہ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. جاؤ اب تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. اور پھر جنت میں اہل جنت سے کہا جائے گا، جنت میں جنت والوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو رہو اور عیش و آرام سے رہو. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں یعنی دنیا میں رہتے ہوئے کیے تھے. حضرات اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی رحمت و نعمت چاہتے ہیں یا جہنم کی آگ اور عذاب چاہتے ہیں؟ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین تو ہمارے وقتوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں اپنی زندگی کی ان لمحات کو غنیمت جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہماری گناہوں کو معاف فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.